حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان کو جب پیدا ہوئے اللہ انسان ہی نہیں بلکہ کتابوں میں آتا ہے آسمان کے فرشتے مبارکباد دینے آئے تھے۔ سیدہ فاطمہ باہر ہے، حضرت علی بھی باہر ہے، میرے نبی کا نواسہ اندر، نبی بھی اندر، لیکن باتیں ہو رہی ہے فاطمہ نے کان لگایا میرا ایک دن کا بچہ تو بول نہیں رہا مگر آقا باتیں کس سے کر رہے ہیں، میرے بابا جانی باتیں کس سے کر رہے ہیں۔ جب باہر آئے بیٹی فاطمہ نے ہاتھ پکڑ لیا بجان کا بجان کیا میرا بیٹا بول رہا تھا آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا نہیں بیٹی معاملہ یہ نہیں تھا بلکہ آسمان سے تمہارے بیٹے کی پیدائش کے موقع پر حسین کی پیدائش کے موقع پر آسمان سے فرشتے مبارکباد دینے آئے تھے۔ فرشتوں کی محبت سنو، ایک دن توجہ ہے نا، سیدہ فاطمہ بیٹا بات مت کرو میتر توجہ دو مجھے آنے دو موضوع پر۔ سیدہ فاطمہ مصلی بچھایا نماز کے لیے تیار ہو گئی، دونوں بچوں کو دیکھا، حسن حسین 7 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے یہ بتا دو، دونوں بچوں کو دیکھا مگر بچوں کی عادت ہوتی ہے جیسے دروازہ کھلا دے گا کھٹ باہر کو بھاگتا ہے، چھوٹے بچے جاتے ہیں باہر کو بھاگتے نہیں بھاگتے، ماں پکڑ کے رکھتی ہے پکڑ کے مگر وہ بچے باہر کو بھاگتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے نیت باندھی اللہ اکبر، دونوں بچوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا باہر کو نکل گئے۔ اللہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ فاطمہ کی نماز تھی ہماری تمہاری نماز نہیں تھی، نیت بند رہی ہے شکارپور میں ٹہل لیا دڑیال میں، ایسی نماز نہیں۔ سیدہ فاطمہ نیت باندھے ہیں، دونوں بچے گھر سے نکل گئے، جیسے ہی دروازے سے نکلے حسن نے حسین کا ہاتھ پکڑا، حسین نے حسن کا پکڑا، گھر سے باہر گئے، فرشتے نے دیکھ لیا، فرشتہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، نبی کے نواسے جا رہے ہیں، اللہ پیچھے پیچھے ہو لیا، چلتے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہی مدینے سے باہر نکلے فرشتہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اللہ گرمی پڑ رہی تھی، اوپر سے دھوپ تھی، امام حسن و حسین کو پسینہ آنے لگا، فرشتے نے اپنا نورانی پر بچھا لیا، اوپر سے لگا لیا، چھتری کی طرح لگا لیا اور دھوپ سے بچا دیا۔ حسن حسین چلتے چلے جا رہے ہیں، چھائی میں جا رہے ہیں، اللہ مدینے سے باہر ہوئے، ریت گرم تھی، پتھریلا علاقہ تھا، جو سعودی عرب کے انہیں معلوم ہے کتنی گرمی ہوتی ہے۔ اللہ سنو، جیسے ہی قدم رکھ کے گرم ہو فرشتہ اپنا پر بچھاتا جا رہا ہے، حسن حسین دونوں قدم اپنے فرشتے کے پر پہ رکھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، فرشتہ نیچے پر بچھا رہا ہے، اوپر سے چھتری کی طرح لگائے ہوئے ہیں، جنگل میں پہنچ گئے، دونوں جنگل میں گئے، اب لیٹنے کی حاجت ہوئی، فرشتے نے اپنے پر پہ لے لیا، ایک پر بچھا لیا، ایک پر اوپر سے اڑا دیا، چھتری کی طرح لگا دیا اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا۔ اللہ دونوں بچے سو گئے، ادھر ماں کو پتہ نہیں میرے بچے کہاں ہیں، ماں نے سلام پھیرا، کہا این الحسن
حسن حسین کہاں ہے؟ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، ماں نے مسلح چھوڑا اور کہا بیٹے حسین کہاں ہو؟ میرے لال حسن تم کہاں ہو؟ اب دونوں بچے گھر میں نہیں، ماں کا دل تھوڑا بے قرار ہوا. ارے ماں تو ماں ہوتی ہے نا. اب ماں پریشان، دونوں بچے نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ اٹھے چین نہ بیٹھے چین. اب ماں پریشان، اللہ اللہ حضرت علی بھی گھر میں نہیں ہے، ماں گھری گھر میں چکر لگا رہی ہے. وہ بھی فاطمہ ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے. اللہ اللہ اتنے میں حضرت علی آ گئے. کہا فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ علی کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، میرے دل کے سکون و قرار. کہا علی دونوں بچے گھر میں نہیں ہیں، میں نے نیت باندھی دی تھے، سلام پھیرا تو نہیں ہے. کہا فاطمہ رو مت، پریشان مت ہو، یہی کہیں دونوں بچے ہوں گے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں تلاشتا ہوں. فاطمہ کہنے لگی ہاں میرے سرتاج جلدی ڈھونڈو. علی باہر جاتے ہیں، فاطمہ کبھی چٹائی پہ بیٹھ جاتی ہیں، کبھی اٹھ جاتی ہیں، علی کا انتظار کر رہی ہیں. میرے دونوں بچے آ رہے ہوں گے، دونوں بچوں کو علی لا رہے ہوں گے. علی مدینے کی گلیوں میں بچوں کو تلاش رہے ہیں مگر نہیں مل پا رہے ہیں. ادھر ڈھونڈا نہیں ملے، ادھر ڈھونڈا نہیں ملے، پورے مدینے میں تلاش لیا نہیں ملے. حضرت علی گھر آ گئے، فاطمہ تڑپ گئی. او میرے سرتاج، میرے بچوں کا کیا ہوا؟ میرے لاڈلوں کا کیا ہوا؟ علی تسلی دے رہے ہیں. اتنے میں آقا محمد الرسول اللہ آ جاتے ہیں. میرے آقا آ گئے. کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ بیٹی نے گردن پہ ہاتھ رکھا، میرے آقا کے سینے پہ سر رکھا اور کہنے لگی ابا جان دل بے قرار ہے، ابا جان پریشان ہوں، ابا جان کیا کروں؟ بچوں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ جاتا. ابا میرے بچے لا دو. اللہ اللہ میرے نبی فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھرا رہے. کہا بیٹی صبر کرو، میرے لال صبر کرو، میرے دل کا ٹکڑا صبر کرو، میرا جگر صبر کرو، میری شہزادی صبر کرو. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے. حضرت جبریل کو اللہ نے بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کی بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نیچے نہ گر پائے تب تک علی تم چلے جاؤ، اور جبریل تم چلے جاؤ اور وہاں پر جا کے بتا دو کہ دونوں بچے وہاں آرام سے ہیں. حضرت جبریل آ گئے مگر دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت چاہ رہے ہیں. اہل بیت میں نبی کے گھرانے میں نبی کی شہزادی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اجازت چاہ رہے ہیں، آقا اندر آنے کی اجازت مل جائے. اب اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں. پیار سے بولو سب لوگ، اور پیار سے بولو. ارے ہار والوں کہاں جا رہے ہو؟ جلدی آؤ. بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں. بولو یا حسین. بے اجازت ان کے گھر میں جبریل اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت.
اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرت علی نے حضرت جبریل نے بتایا آقا اجازت مل گئی نا، آقا آپ کے دونوں نواسے ایک فرشتے کی حفاظت میں آرام کر رہے ہیں، میرے نبی بھی چلے، حضرت علی بھی چلے، اور حضرت جبریل بھی چلے، سبحان اللہ، حضرت جبریل بھی چلے، تینوں چلتے چلے جا رہے۔ اللہ نے جب جنگل میں جا کر کے دیکھا دونوں بچے آرام کر رہے ہیں، فرشتہ ایک پر سے ہوا جلا، دوسرا لگائے، تیسرا بچھائے، دونوں بچے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے حسن کو اٹھایا چوما علی کو دے دیا، حسین کو اٹھایا چوما گود میں لے لیا اور چل پڑے۔ جبریل کہنے لگے آقا آقا آقا، اس فرشتے کو کچھ نام مل جائے۔ میرے نبی نے دعا فرما دی، اللہ نے اس فرشتے کے درجات بڑھا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، یا حسین، سب لوگ بولو یا حسین، یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، موبائلوں کو کم دیکھو مجھے زیادہ دیکھو، بولو یا حسین، یا حسین۔ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، بولو یا حسین، آقا حسین، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اور بے سلطان دو جہاں